پچھلے چند دنوں سے ریاست کرناٹک میں حجاب پر جو ہنگامہ جاری ہے، اس تعلق سے جو سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے، تشدد کے واقعات پیش آئے ہیں، ایک طبقے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر مسلم لڑکیوں کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں آپ کی تنظیم کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو عز منتشا وہ تو ذل منتشا، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چند لوگوں سے اگر ذلت ہوئی تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عزت دینے والا پروردگار ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، قدام العلماء اس کے لیے کھڑا ہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کا سوال ہے، ہمارے بیٹیوں کا سوال ہے۔ یہ جو حجاب کے بارے میں جو مسلسل ہم ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں، سراسری غلط ہے یہ، اس لیے کہ صدیوں سے جو ہے حجاب کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ایک معاشرت کو، ایک قوم کو اس طرح نشانہ کرنا یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25-26 میں رائٹس آف ریلیجنس آرام سے جو ہے لوگ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے، حجاب ہمارا حق ہے، اور یہ جو ہے شرعی معاملے سے یہ باقاعدہ صحیح ہے۔ ہم کو ایک غلط چیز یا غلط طریقے سے ہم جو ہے پیغام نہیں دے رہے۔ یہ جو حجاب کا جو معاملہ ہے، ہر لوگ ہندوستان کے سٹیزن اور باہر ممالک والے بھی اس چیز کو لے کے اپریشیٹ کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہم سے۔ اب رہا یہ جو لوگ کچھ سیاسی چال سے چل رہے ہیں، حجاب کو جو غلط قرار کر رہے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آج غیر مسلمانوں میں تک حجاب کے بارے میں تعریف کے جملے ہم سن رہے ہیں۔ لڑکی اپنے حیا اور شرم کو ڈھانکنا کیا غلط ہے کیا؟ حجاب پہنا کیا غلط ہے کیا؟ یہ ہندوستان، یہ جو ملک ہے، یہ کئی لوگوں سے جڑا ہوا ملک ہے۔ یہاں پر کہیں زبانیں بولا جاتا ہے، یہاں پر کئی ذات کے لوگ رہتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھی، عیسائی۔ اب کہتے ہیں کہ آپس میں ہم بھائی بھائی، بس یہ بولنے کو رہ گیا۔ کسی کے مذہب کو ٹوکنا، غلط دکھانا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کیا ہمارا حق نہیں کہ کبھی تبدیلی نہیں ہوئی؟ قرآن میں کہتے ہیں لکم دینکم ولی الدین، ان کا دین ان کو پیارا ہے، ہمارا دین ہمارا پیارا ہے، اور ہم اسلام کے معاشرے میں رہنے والے کسی کے مذہب کو انگلی نہیں اٹھایا۔ یہ تو ایک مسکان ہے، ایسے کئی مسکان جو ہیں الحمدللہ باقاعدہ ہیں، اپنے حق کے لیے، اپنے معاشرت کے لیے اپنا ایمان کو نہیں بیچتے۔ یہ ثابت قدم ایمان والی مسکان، ان کا جلوہ دیکھ لیا، تو ایسے کئی مسکان ہیں، انہی کی وجہ سے آج جو ہے اسلام کا بول بالا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا سوال کھڑا ہو گیا، یہ ہمارا آزمائش کا وقت ہے۔ ہم لوگ صاحب ثروت آگے آنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک مثال بن گئی مسکان۔ اس لیے ہمارے بیٹیوں کو ہم اچھی تعلیم دینا چاہیے، ہم بجائے شادی محلوں کے کالج کو کھولنا چاہیے، بڑے بڑے جو ہے شادی محل کو رد کر کے ہم جو ہے سادگی کے ساتھ شادی کرنا، اور وہ جو شادی محل ہیں وہ جو ہے کالج میں تبدیلی کی ہے، تو کہیں مسکان پڑھیں گے، کہیں بیٹیاں آگے بڑھیں گے، تعلیم یافتہ ہوئیں گے، گریجویٹ بھی ہوں گے، لائر بھی ہوں گے، ڈاکٹر بھی ہوں گے، انجینئر بھی ہوں گے، IAS IPS بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی کہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو سبق ہے کھلا، کیونکہ ہر چیز میں مداخلت پیدا کرتے آئے ہیں، یہ سیاستی چال ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام ایک بہت بڑا معاشرہ ہے، سارے دنیا میں جو ہے اس کا بول بالا ہے۔ کچھ شرپسند لوگ اسے جو ہے ختم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اسلام کو بہت طاقتور ہے، اور اسلام کسی مذہب کو انگلی نہیں دکھاتا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن میں، ہندوستان ہمارا۔ یہ معاملہ جو حجاب کا معاملہ آیا ہے، سب سے پہلے میں ان تمام بچیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے تعلیم کے لیے، تعلیم حاصل کر آگے بڑھنے کے لیے حجاب کے ساتھ حجاب کو بھی اہمیت دی۔
تو اس کے لیے میں تمام بچیوں کو کرناٹک کی جتنے بھی کالج کی لڑکیاں جو ہے آگے بڑھ کر کام کر دوسروں کے لیے ایک رہنما بن کر آگے آئی ہیں. اور اللہ کا شکر اور احسان ہے، پتہ نہیں لوگ جو ہے اس کو چھیڑ کر ہر ہمیشہ تماشا بناتے ہیں مسلمانوں کا. کبھی اس سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ مسلمان لڑکیوں کو آگے بڑھنے تعلیم وغیرہ میں موقع نہیں دیا جاتا تھا. اب جب وہ تعلیم عام ہو رہی ہے، بچیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، کالجوں کے اندر آگے چل کر بچیاں جو ہے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں، ایسے موقع پر رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھئی یہ بچیاں آگے نہ بڑھے. دیکھیے ایک عجیب تماشا ہے، ہر ہمیشہ وقتاً فوقتاً جو ہے عجیب عجیب تماشے ہوتے ہیں. ایک نیا تماشا ہے کہ مسلمان بچیوں کو تعلیم روکنے کا ایک مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ بچیاں مسلمان بچیاں آگے نہ بڑھے. تو بہرحال اس میں جو بچی جو ہے مسکان نام کی جو بچی جس نے اپنے پوری طاقت کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ جس طرح اس نے بتایا کہ پردہ ہمارے لیے ضروری ہے، گڑبڑ فساد نعرے وغیرہ جو ہے حجاب سے ہم لوگوں کو نہیں روکتے، اس کا اشارہ انہیں نے دیا. اور اب تک ہم لوگ سن رہے تھے کہ شیر میسور یہ القاب وغیرہ سن رہے تھے، اب یہاں ہم کو کہنا پڑ رہا ہے شیر میسور کے ساتھ ایک شیرنی منڈیا بھی موجود ہے ماشاءاللہ کرناٹک کے. ایسے جیسا کہ ہمارے چیئرمین صاحب نے بتایا ایسی کئی شیرنیاں جو ہے کرناٹک کے اندر موجود ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بچیاں جو ہے تعلیم بھی حاصل کریں گی، اپنے مذہب کی بھی حفاظت کریں گی، اپنے خاندان کی بھی حفاظت کریں گے اور قوم کا ملت کا نام بھی انشاءاللہ ضرور روشن کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو حجاب سے خلاف جو بول رہے ہیں یہ لوگ کانسٹیٹیوشن کے مخالف ہیں اور سیکولرزم کے مخالف ہیں. یہ رائٹ آزادی دے رہا ہے، اس پر انگلی اٹھانے والا یہ دیش گروہی اور غداری سے UAPA کر کے اندر کرنا چاہیے. اور دوسری بات، مسئلہ یہاں پہ انڈیا کے اندر آج جو ہے 5 اسٹیٹ میں الیکشن ہے. UP کا ہے، پھر منی پور کا ہے، پھر گوا کا ہے، پھر پنجاب کا ہے، پھر اس کا ہے. ایسے الیکشن کے موقع پر یہ لوگ ہندو مسلم کرنا چاہ رہے ہیں، ہندو مسلم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. کاشی متھرا کو لے کے آ رہے ہیں، نہیں ہو پا رہا ہے. حجاب کے مسئلے کو لے کے آ گئے، پھر ریلوے مسجد کا، پھر گدک کی مسجد کا، سری رنگ پٹن کی مسجد کا، چکمگلور کے دادا پہاڑ کا. ان تمام مسائل کو اٹھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بے روزگاری کو چھپانا چاہتے ہیں، عصمت ریزیوں کو چھپانا چاہتے ہیں، بھوک مری کو چھپانا چاہتے ہیں، عوامی اور سرکاری جائیدادوں کا جو پرائیویٹائزیشن ہو رہا ہے اس کو دبانا چاہ رہے ہیں. پولیس اسٹیشن میں روزانہ 5 لوگ مر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے قانون کا ڈھوس دکھا کر پولیس پورے انڈیا میں لوگوں کو لوٹ رہی ہے. میٹرو میں گھسی، جمعے کے دن 1 کروڑ روپے ماسک کے نام پہ وصول کر لی. اس طریقے سے ظلم و ستم ہے. اس سے جو ہے لوگوں کو ڈائیورٹ کر کے لوگوں کو جذبات میں ڈالنے کے لیے سب چیزیں ہیں. اور انگریزوں کے دور سے آج تک ملک میں جو ہندو مسلم کے نام سے 68,000 فسادات ہوئے. 68,000 فسادات میں لوگ تمام مسائل کو بھول گئے، ہندو مسلم کے چکر میں پڑ گئے. اور یہ حجاب بھی اسی کا ایک قسم کا ایک جو مسئلہ ہے. اس سے جو انشاءاللہ اب جو قوم جو ہے بھڑکنے والی نہیں، بہکنے والی نہیں، جذبات میں آنے والی نہیں، سمجھداری سے کام لے گی، اصل مسائل پہ فوکس کرے گی. اور میں جمعیت علماء ہند سے گزارش کرتا ہوں کہ اڑیپی میں 6 بچیاں 1 مہینے سے گیٹ کے باہر احتجاج میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی 5-5 لاکھ روپے انعام دے دیں. یہ ہماری ان سے عاجزانہ گزارش ہے. ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں. اور قانون کے اوپر ہمارا پورا بھروسہ ہے. الحمدللہ جو ہمارا سویدھان ہمیں رائٹس دیتا ہے، جینے کا حق دیتا ہے، اسی کے تعلق سے فیصلہ آئے گا، اس کے اوپر ہمارا اطمینان ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ جس طریقے سے ہمارے مولانا نے بھی کہا کہ ایک بچی کی ہمت افزائی اللہ اکبر کی اور ان کی ہمت افزائی، اور ایک بچی کے تعلق سے انہوں نے سوچ کر 5 لاکھ روپے ادا کر دیا. اور کتنے ایسے سارے بچیاں بیٹھی ہیں اور ان کی بھی ہمت افزائی کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے میں عاجزانہ گزارش کرتا ہوں جتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بچے پڑھنے کے لیے، ان کے لیے بھی اپنی طرف سے ہمت افزائی کرنے کے لیے آگے بڑھے. اور ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے تھا جب معاملات ہو گئے تو فوری طور پر جاتے، اسکول والوں سے ملاقات کرتے، حکومت والوں سے ملاقات کرتے، معاملات سلجھانے کی کوشش کرتے تو بہتر ہوتا. یہ دیر ہو چکی ہے، معاملہ آگے بڑھ گیا ہے، تو آگے اگر ایسے کام ہو تو ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر وہاں پہنچے جہاں
फसाद हो, दंगा हो, ऐसे हालात आ जाएं तो वहाँ जाकर रोकने की कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह काम रुक सकता है, हालात बढ़ने से जो है हम बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 16, 18, 30 से मेरी गुजारिश है कि हमारे बहुत से बच्चे हाफिज़ों में जाते हैं, वो हिजाब के साथ जाते हैं, और नॉन मुस्लिम के हाफिज़ों में भी जाते हैं, हॉस्पिटल में भी जाते हैं। बगैर हिजाब के हॉस्पिटल में भी बहुत इज़्ज़त होती है उन लोगों की, हाफिज़ों में भी बहुत इज़्ज़त होती है। बगैर हिजाब के जाने से किधर इज़्ज़त मिलेगी? गैर मर्दों की उनके ऊपर नज़र पड़ेगी तो उनमें परेशानी होगी, एक दूसरे में नाइतफाक़ी पैदा हो जाएगी। और आज के माहौल का यह है कि मर्दानों को फुल हेलमेट पहनाया जा रहा है, औरतों का हिजाब निकाला जा रहा है। ये कौन सा कानून है? और जो बच्चे रेप हो रहे हैं, छोटे मोटे बड़े 16 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे जो रेप से हैं, इनके तरफ इन लोगों को ध्यान देना है। हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चीज़ों पर तवज्जो देना है, हिजाब पर तवज्जो देने की इन लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो भी हिजाब के मामले में आ रही है, आज से नहीं है, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला के ज़माने से आ रहा है। वो टाइम में भी हिजाब था, आज भी हिजाब है। अब हैदराबाद में भी जाके देखें, हैदराबाद में भी कितनी पाबंदी है, बगैर बुर्के के कोई औरत नहीं निकलती। अब ये क्या हो जाता है, जाने ये क्या होता है, इसके ये शराब के अड्डे, जुए खाने, ये डीजे, लाइव बैंड, ये सब भी आम हो जाता है। बगैर हिजाब के रहे तो बुर्के के नहीं रहे तो ये सब आम हो जाएगा, औरतें वैशा हो जाएंगी। ये लोगों को, गवर्नमेंट को खास कर ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि, और अदालत से भी मेरी ख़ास गुजारिश है कि अदालत जो भी हो फैसला सही मान कर ये हिजाब के बारे में फ़ैसला किए तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी।